خوارج کا بنو کنٹونمنٹ میں بزدلانہ حملہ، سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے تباہی پھیلانے کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جرأت مندانہ کارروائی میں 4 خودکش بمباروں سمیت تمام 16 دہشت گرد ہلاک۔ حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرائیں۔ خودکش دھماکوں سے مسجد اور سویلین رہائشی عمارت شدید متاثر ہوئی۔ ISPR کے مطابق کارروائی کے دوران 5 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ مسجد اور عمارت گرنے سے 13 بے گناہ شہری شہید اور 32 زخمی ہوئے۔ دہشت گرد حملے میں افغان شہریوں کی شمولیت کے شواہد ملے ہیں۔ پاکستان توقع کرتا ہے افغان عبوری حکومت ذمہ داری نبھائے گی اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے گی۔ پاکستان سرحد پار سے دہشت گردی کے جواب میں ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا بنو کینٹ پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے کہا پاک فوج کے بہادر جوانوں نے جمع مردی سے خواریجی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، 16 دہشت گردوں کا خاتمہ قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا کر ملک کو بڑے نقصان سے بچایا۔ پوری قوم مسلح افواج کو سلام پیش کرتی ہے۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. داعش کے اہم دہشت گرد کو پکڑنے میں مدد دینے پر امریکی صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ کانگریس سے خطاب میں کہا افغانستان میں 13 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے والے دہشت گرد کو پکڑ لیا، امریکہ لایا جا رہا ہے۔ امریکیوں کو یقین دلاتا ہوں دہشت گرد کو امریکی انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 3.5 سال پہلے کابل دھماکے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان نے امریکی انٹیلیجنس معلومات پر افغان شہری اور سینئر داعش کمانڈر محمد شریف اللہ کو بلوچستان سے ملحقہ پاک افغان بارڈر سے گرفتار کیا۔ محمد شریف اللہ عرف جعفر کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ سینئر داعش کمانڈر کی گرفتاری پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر، کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار اور حمایت کو تسلیم کیا۔ ہم نے ہمیشہ انسداد دہشت گردی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے۔ پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس وقت ہماری حکومت ہی دہشت گردی کے واقعات بالکل نہ ہونے کے برابر تھے۔ ابھی تو گورننس نام کی چیز نہیں ہے۔ ہماری حکومت ہی تو دہشت گردی نہ ہونے کے برابر تھی، اب گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ ہماری حکومت میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوا تھا۔ گرم میں امن خراب کرنے والے دہشت گرد ہیں، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ گرم میں سڑک کی مکمل حفاظت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ PTI جب سنجیدہ ہوگی، جب لیڈرشپ کی طرف سے جو باہر ہے ان کو با اختیار نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک PTI میں یکجہتی نہیں آئے گی تو پھر اپوزیشن کیسے؟ PTI کی سنجیدگی اور موجودہ قیادت کو اختیار ملنے تک اتحاد ممکن نہیں۔ PTI نے میدان میں اترنا ہے لیکن خود تذبذب کا شکار ہے۔ PTI کے اندر اتحاد نہیں تو اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کے سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اتحاد کا انحصار PTI کے رویے پر ہوگا۔ 26ویں ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کی PTI کے ساتھ کھل کر بات ہوئی۔ اب پتہ نہیں PTI والے اب کس کے کہنے پر کہہ رہے ہیں کہ ترمیم ختم کرو۔ خیبر پختونخوا کا شتر بے مہار وزیر اعلیٰ ایسے ہی بولتا رہتا ہے۔ PTI رہنما شبلی فراز کہتے ہیں اتحاد کے لیے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت چل رہی ہے، امید ہے چند روز میں معاملات طے پا جائیں گے۔
تحریک انصاف کی وکلاء قیادت بنیادی طور پر دھوکے باز ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص، شبلی فراس اور رؤف حسن نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے. اس کا قبضہ چھڑانا اہم ہے. منی لانڈرنگ ایکسپرٹ سے پارٹی کا قبضہ چھڑایا جائے. پالیسی میں شاہ محمود، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور یاسمین راشد جیسے لوگوں کو شامل کیا جائے. آرمی ایکٹ میں ملٹری ٹرائل کے لیے مکمل پروسیجر ہے جس میں بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا. آرم فورسز عدلیہ کا حصہ نہیں ہے. کسی عدالتی فیصلے میں ڈکلیریشن نہیں دیا گیا کہ ملٹری کورٹ جوڈیشری ہے. جسٹس محمد علی مظہر کے سویلین کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سیکشن 2D میں ملٹری کورٹ نہیں لکھا گیا. اس میں لکھا ہے جرم پر ٹرائل ہوگا. یہ نہیں لکھا کہ ٹرائل کا فورم کون سا ہوگا. شواہد ہوں تو انسداد دہشت گردی عدالتیں بھی سزائیں دیتی ہے. وکیل عابد زبیری نے کہا ملٹری تنصیبات پر حملوں کے معاملے پر ترمیم کر کے ملٹری ٹرائل شامل کیا گیا. عابد زبیری کے دلائل مکمل، سماعت کل تک ملتوی. محصولات میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں. IMF وفد نے آئندہ سہ ماہی میں محصولات میں کمی کو پورا کرنے کا منصوبہ مانگ لیا. FBR سے کمپلائنس، رسک مینجمنٹ اور رسک امپروومنٹ پلان کے تحت اقدامات کا بھی مطالبہ. ذرائع کے مطابق IMF وفد کو بڑے شہروں میں ٹیکس نیٹ سے باہر بڑے ریٹیلرز پر بریفنگ دی گئی. اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ہائی رسک کیسز سے ریکوری کے لیے اقدامات پر بھی وفد کو بریفنگ. وزارت توانائی اور پیٹرولیم سے مذاکرات میں پاور اور پیٹرولیم سیکٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے منشیات کے کاروبار کی تحقیقات محکمہ ایکسائز سندھ کی کمیٹی کرے گی. ارمغان سمیت دیگر نوجوانوں کے کاروبار کی بھی تحقیقات ہوں گی. FIA کی ٹیم ارمغان کے گھر پہنچ گئی، تلاش جاری. چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ مد مقابل. قذافی اسٹیڈیم میں کیویز کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری. آج کی فاتح ٹیم فائنل میں بھارت سے دبئی میں ٹکرائے گی. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم بھی ICC کے مہمان بنے. ارشد ندیم جنوبی افریقہ نیوزی لینڈ میچ سے قبل ٹرافی کو گراؤنڈ میں لے آئے. ٹیم تو پہلے صحیح بنا لے. جو ٹیم اناؤنس کی ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ گراؤنڈ میں جا کے انہوں نے لڑکوں کو دیکھا ٹیم بنائی؟ وہی ہے نا، بند کمروں میں ٹیم بنا کے اناؤنس کر دی ہے. گراؤنڈ میں گئے ہوتے تو ٹیم اس سے اور بہتر بننی تھی. جتنے سلیکٹر ہیں ان کے آگے ایسے پیپر بنا کے پھینک دیتے ہیں. ہاں جی ہاتھ کھڑا کر دے کس کون ایگری کر رہا ہے، جس کے ووٹ زیادہ ہے وہ ٹیم اناؤنس کر دیتے. کامران اکمل کی دورہ نیوزی لینڈ کے لیے منتخب ٹیم پر تنقید. کامران اکمل کہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا بہت آسان بنا دیا گیا ہے. بند کمروں میں بیٹھ کر ٹیمیں بناتے ہیں، گراؤنڈ کوئی نہیں جاتا. باسط علی نے کہا کوئی بھی بیٹر سینچری نہیں کر سکا. لاہور میں سب سے زیادہ رنز بنے لیکن پاکستانی کھلاڑی وہاں کھیلتے تو وہاں بھی رنز نہ بنتے. I withdrew from the corrupt World Health Organization, and I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. Kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. امریکی صدر کا کانگریس سے خطاب میں اپنے حالیہ فیصلوں کا دفاع. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کا اعلان کیا. کہا US ایڈ میں بڑے پیمانے پر کرپشن تھی جسے ختم کر دیا. پاناما کینال کو واپس لیا جائے گا. پاناما کینال بنانے میں اس لیے قربانیاں نہیں دیں کہ اسے چین کے حوالے کیا جائے. گرین لینڈ کے شہری امریکہ میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کو ترقی یافتہ اور امیر بنائیں گے. ڈیموکریٹس کو دعوت دیتا ہوں، آؤ مل کر امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنائیں. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. ٹرمپ کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. ڈیموکریٹک رکن ایل گرین کو ایوان سے نکال دیا گیا. کئی ڈیموکریٹک ارکان نے پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ڈیموکریٹس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. کہا گولڈن ڈوم بناؤں گا، مریخ پر امریکی جھنڈا لہراؤں گا، سائنسی دنیا میں نئی فتوحات سمیٹیں گے.
لاہور ہائی کورٹ کے 4 نئے ایڈیشنل ججوں نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے جسٹس راجہ غضنفر علی خان، جسٹس تنویر احمد شیخ، جسٹس طارق محمود باجوہ اور جسٹس ابہر گل خان سے حلف لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسدادی پولیو مہم سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا فروری میں پولیو کیسز میں منفی رجحان انسدادی پولیو مہم کے مؤثر ہونے کی سند ہے۔ ہم پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے تعاون سے ہی ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ وزیر اعظم نے پولیو مہم کے دوران سیکورٹی فورسز کے تعاون کو بھی سراہا، ڈیٹا ڈیجیٹلائز کرنے اور سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کی۔ وفاقی حکومت کا تھر میں 200 بستروں کا اسپتال تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ وزارت قومی صحت نے چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھ دیا، کہا سندھ حکومت موضوع مقام پر اسپتال کے لیے اراضی فیزیبلٹی اسٹڈی اور PC2 تیار کرے۔ وفاق اسپتال مکمل کر کے سندھ حکومت کے حوالے کرے گا۔ وزیر اعظم نے دورہ تھر میں اسپتال کی تعمیر کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے برطانیہ کے نئے ڈپٹی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ 2022 کے سیلاب کی تباہی اور بحالی کے کام پر تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ نے کہا عالمی برادری کے تعاون سے سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ صوبے میں ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ سندھ میں دہشت گردی باہر سے آئی ہے، یہاں پیدا نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ کمال بھی تو وفاقی کابینہ میں آ گئے نا، ورلڈز بیسٹ میئر۔ انہوں نے کیا نہیں کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب تو کیا کراچی انہوں نے بنایا تھا نا، 1913 میں وہ میئر تھے۔ ہاں یہ 1886 میں جب KPT بنا تب میئر وہ تھے، تو کریڈٹ تو ایسے ہی لیتے نا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مصطفیٰ کمال پر طنز، کہتے ہیں وہ تو ورلڈ بیسٹ میئر تھے، کراچی انہوں نے ہی بنایا ہے۔ 1913 میں بھی مصطفیٰ کمال میئر تھے، اب تو وہ وفاقی وزیر ہیں۔ وزیر اعظم سے کیوں نہیں پوچھتے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وفاق نے کہ الیکٹرک میں 3 نمائندے مقرر کر دیے، ایک کا تعلق بھی کراچی سے نہیں، تینوں تقرریاں کراچی سے کی جائیں۔ چوتھی مرتبہ نادا خان کے پل پر جو ہے وہ گڑھا پڑ گیا ہے، گھنٹوں لوگ ٹریفک میں جام رہتے ہیں۔ جب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہدایت کریں آپ سمجھ جائیں کیا ہونے والا ہے شہریوں کے ساتھ۔ نادا خان پل پر چوتھی بار گڑھا پڑ گیا، لوگ ٹریفک میں گھنٹوں پھنسے رہتے ہیں۔ حکومت کہاں ہے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان کہتے ہیں مسلم لیگ نون کو بھی کراچی سے کوئی غرض نہیں، گیس ہے بجلی نہ ہی پانی، شہر کو کس حال تک پہنچا دیا۔ رمضان میں مہنگائی کو پر لگ گئے، 3 لاکھ بھکاری کراچی میں داخل ہوئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ عمران احمد صدیقی کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی سیکرٹری خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مجوزہ دورہ ڈھاکہ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فون۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے پاکستانی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملک میں حالیہ بارشوں اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ، ملکہ کوثر مری میں 1 فٹ تک برف باری سے پارہ منفی تک گر گیا۔ بلوچستان بھی غیر معمولی سردی کی لپیٹ میں، کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خنک ہواؤں سے کراچی کا موسم بھی بدل گیا، شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری رہا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی سے غزہ جنگ بندی معاہدے خطرے میں پڑ گیا۔ دوسرے مرحلے میں عمل کو حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے پر تمام یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط کر دیا۔ حماس نے غیر مسلح ہونے کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے کہا اسرائیل کا مطالبہ احمقانہ ہے۔ مغربی کنارے اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں، فائرنگ سے 4 فلسطینی زخمی، 16 کو گرفتار کر لیا گیا۔ غزہ کی صورتحال پر قاہرہ میں عرب سربراہوں کا ہنگامی اجلاس، عرب ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ ترجمان امریکی سلامتی کونسل کا کہنا ہے صدر ٹرمپ حماس کے بغیر غزہ کی تعمیر نو کی تجویز پر قائم ہے۔ عرب ممالک کی جانب سے غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ حقیقت کے برعکس ہے۔
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यू टर्न ले लिया। अमरीकी सदर से मामलात ठीक करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, सदर ट्रंप की मजबूत क़यादत में काम करने के लिए तैयार हूँ। अमरीका की जानिब से फौजी इमदाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मानी ज़खायर से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत के लिए मुकम्मल तैयार हूँ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है, यूक्रेन अमन के लिए संजीदा हो तो मुज़ाकरात के लिए दोबारा सोचा जा सकता है। यूक्रेन की सलामती के लिए हिकमत अमली सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास है। We will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. टैरिफ की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। कनाडा ने $155 अरब की अमरीकी अशिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, जब तक अमेरिका टैरिफ ख़त्म नहीं करता हमारे टैरिफ बरकरार रहेंगे। चीन का भी अमेरिका से दरामद ज़राई अशिया पर 15% तक महसूलात की वसूली का ऐलान। चीन में 14वें कांग्रेस का तीसरा इजलास जारी। सदर और वज़ीर आज़म समेत 34 शोबों से वाबस्ता 2000 माहिरीन की शिरकत। रवां साल के लिए तरक्की के अहदाफ तय किए जाएंगे। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। मेहमान बनेंगी शाइस्ता लोधी, बासित अली और कामरान अकमल के होंगे जानदार तज्जिए। तबसरे आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। और मारूफ अदाकार कवी खान को पिछले 2 बरस बीत गए। कवी खान ने 200 से ज़ायद फिल्मों और लातादाद ड्रामों में काम किया। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला में DSP के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। फ़नी खिदमात के एवज़ उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़, लाइफ टाइम अचीवमेंट और 3 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया।